جی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق سبتی. بات دراصل یہ ہے کہ ہم اس وقت تھوڑا سا ہیجانی کیفیت میں اس اعتبار سے کہ چلو معیشت کے حوالے سے تو آپ کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ کسی حد تک جو پیمنٹس کرنی ہے, جو آپ نے قسطیں دینی ہیں, جو ایک اس حوالے سے پریشانی تھی وہ کچھ عرصے کے لیے ٹل گئی ہے. لیکن اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بعد اب ملک کی معیشت کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اب کرنا کیا ہے. اب اس پر جو ہے وہ 2 ہفتے کی ویسے قانونی اور آئینی اعتبار سے یہ حکومت مہمان رہ گئی ہے. اگر نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بات کریں اس پر اب یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ کیا تحلیل مقررہ مدت پہ کریں. اگر مقررہ وقت پر ہوتی ہے تو پھر 2 مہینے کا ٹائم ملے گا. ایمرجنسی کوئی سینیریو ہوتا ہے جیسے کہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ تاکہ الیکشن کمیشن کو تیاری کے لیے وقت مل جائے, تو اس اعتبار سے اگر 9 تاریخ کو جیسے رانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ تحلیل ہو جاتی ہے اس صورت میں پھر 3 مہینے کا وقت ملے گا. لیکن جس اعتبار سے تیاریاں جاری ہیں اس سے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. یعنی کہ جو آپ کو پتا ہے سیکشن 230 اب سب کو ازبر ہو چکا ہوگا کہ سیکشن 230 ہے کیا. اس کے مطابق جی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اور نگراں جو وزیر اعظم ہے, نگراں حکومت ہے, اس کو کافی بااختیار بنایا جا رہا ہے. اچھا ویسے تو ہم پنجاب اور کے پی کے لیول پہ جب دیکھتے ہیں تو وہاں کی نگراں حکومتیں کیا کیا کر رہی ہیں سب کے سامنے ہے. وہاں پر گورنر صاحب بھی بااختیار ہیں اگر کے پی کے حوالے سے بات کریں, اور پنجاب کی حد میں بات کریں تو وہاں پر نہ صرف یہ کہ پریکیورمنٹ چیزوں کی جا رہی ہے بلکہ زبردست قسم کے بڑے کام ہو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو پھر کلیئرٹی آئے گی. لیکن جس اعتبار سے تیاریاں ہیں انیشلی اسحاق ڈار صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو ایک تسلسل ہے وہ رہے, یعنی کہ معیشت صحیح سمت میں چلتی رہے, فیصلے لیے جا سکیں, کوئی بیچ میں کوئی مطلب معاملہ ڈاواں ڈول نہ ہو. لیکن اس سے کویسچنز یہ بھی ریز ہو رہے ہیں کہ کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ کسی بات کو بنیاد بنا کر نگراں حکومت کو طول دیا جائے گا. پھر اب اتحادی بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ نگراں حکومت کو منتخب حکومت جیسے اختیارات کیوں دیے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے آج کے ہم پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کریں گے پھر نگراں سیٹ اپ میں ہوگا کیا, کون فیصلہ کر رہے ہیں, کس کو پتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک گوشت شامل کرتے ہیں, انہوں نے کیا فرمایا تھا اس نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے, آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. میں نے کیٹیگوریکلی اس کو بڑا کلیئر کیا اور اس کی تردید کی کہ نہ تو اسحاق ڈار صاحب اس بات کے امیدوار ہیں, نہ ان کا نام پیش کیا گیا, نہ پی ایم ایل این ان کو نگران وزیر اعظم بنانے کا کوئی ارادہ یا داعیہ رکھتی ہے. اچھا دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیسکلی جو کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. سینیٹر طلحہ محمود کی جانب سے رپورٹرز کو انٹرویو دیا گیا اور انہوں نے اپنے کنسرنز شو کیے. انہوں نے کہا کہ جی رائے تو یہ ہے کہ نومبر میں ہوں گے لیکن لگتا ہے کہ تاخیر ہو سکتی ہے. اناؤنسمنٹ تو ہے کہ اکتوبر نومبر میں ہو, لیکن اگر آپ میری ذات کے حوالے سے پوچھیں گے کہ میری کیا اندر سے میری کیا ذہن کہتا ہے, میرا ذہن کہتا ہے کہ شاید تھوڑا سا لنگراں ہوں. آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے. اچھا جی خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی جانب سے یہ ڈسکشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ نام کتنے ہیں, کون ڈسکس کر رہا ہے, کیا انہوں نے فرمایا, آپ کو ذرا دکھاتے ہیں پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ہم نے 4-5 ناموں کے اوپر جو ہے ایک بنائے ہیں پرسوں میٹنگ کے اندر, اور وہ 4 صوبوں سے ہیں. وہ نام جو ہے دے آر پالیٹیشینز. ہمارے ذمہ لگایا گیا, ہم 2 پارٹیوں نے بیٹھ کے نام بنائے ہیں. وہ آبویسلی ہم دوسری پارٹیوں سے بھی ڈسکس کریں گے, اگر وہ بھی کوئی ایڈ کرنے چاہیں گے یا سبسٹریکٹ کرنا چاہیں گے, ریپلیس کرنا چاہیں گے, یہ بالکل ان کی صوابدید ہے. 2 پارٹیوں سے مراد آپ اور پیپلز پارٹی. اچھا جی اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا, کون کون آن بورڈ ہے, اور یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں, یہ جو ایکٹس منظور ہو رہے ہیں, اس پہ کیا آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, یہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رکن ہیں کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور تجزیے کے لیے ہمیں جوائن کریں ارشاد بھٹی صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی. تو سینیٹر صاحبہ پہلے سٹارٹ اس سے کر لیتے ہیں کہ یہ بڑی اہم نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے دبئی جو ہے وہ اس وقت مرکز نگاہ بنا ہوا ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں تو ایک بار پھر وہاں پر ملاقات ہوئی ہے, تو کچھ طے پا گئے ہیں معاملات. جی دیکھیے ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی, لیکن فائنل ڈیسیجن جو بھی آئے گا وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا. قبل از وقت ہوگا کچھ بھی آپ کو بتانا, کیونکہ آپ جس طرح سے غیر یقینی صورتحال میں ہیں اس طرح باقی نیچرلی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیجنز کریں. تو ہم بھی ان کے ڈیسیجن کا انتظار کریں گے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہوپ فلی
بہت جو ہے اس کے اوپر غور ہو رہا ہے اور ایک اچھا فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے کہ وہ سامنے آئے گا. تو اس سے پہلے قیاس آرائی کرنا اور بتانا میرے خیال میں قبل از وقت ہے. نہیں ظاہر ہے، لیکن ابھی ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم ظاہر قیاس آرائیاں ہی کر سکتے ہیں. بالکل آپ کے ساتھ میں ایگری کرتی ہوں، کیونکہ بیسیکلی پاکستان کی جو ہسٹری رہی ہے وہ غیر یقینی صورتحال رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں 2014 میں جو ایک پاکستان میں ایک غیر یقینی فضا کریٹ کی گئی وہ دھرنوں کی سیاست سے، وہ آج تک چل رہی ہے. ابھی تک وہ اسٹیبلٹی جو ہونی چاہیے تھی پولیٹیکلی یا اور طریقہ کار سے، وہ 2014 کے بعد حالانکہ حکومت میں بھی آ گئے یہ لوگ، لیکن وہ انسٹیبلٹی جو تھی ہر لحاظ سے وہ آج تک جو ہے وہ ہمارے ارد گرد ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز جو ہے اس کے ذریعے ایک اچھی الیکٹڈ گورنمنٹ جب آ جائے آپ گی. کہنے والے ہیں اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ملاقاتیں دبئی میں ہوں تاکہ انسٹیبلٹی نہیں، ملاقاتیں تو جی ضروری اس لیے ہیں کہ لیڈرشپ نے ملنا ہے، لیڈرشپ نے فیصلے کرنے ہیں، اور اس میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہو سکتی ہے. قباحت ہے، کوئی قباحت بھی ہے. مشاورت ایک اچھی چیز ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ دیکھ لیں اٹھا کے کہ ہمارا یہ رہا ہے، ہماری میں سمجھتی ایک طرح سے اسٹرینتھ رہی ہے کہ مشاورت سے جو کام کیا جائے وہ بہتری کی طرف ہوتا ہے. یہ جو ون مین ڈیسیجن ہوتا ہے، جو ایک بندے کا ڈیسیجن کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. تو جتنی مشاورت کی جائے جب تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو جاتی، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو ایک اچھے طریقے سے ایک مفاہمت سے اور مشاورت سے پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں. چلیں دیٹس دا بیسٹ تھنگ کہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچا جائے گا. شعیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہی چیزیں ہیں بیسکلی اس وقت؟ تو کافی اب ہم جب قیادت کی بات کریں، جو یہاں پر مقامی قیادت ہے، وہ کنسرنز بھی شو کر رہے ہیں کہ جی نگراں وزیر اعظم کو منتخب وزیر اعظم جتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب کا بیان اس طرح سے آ رہا ہے. کچھ اور رہنما بھی اس سے متعلق بات کریں. جو مرکزی قیادت ہے وہ دبئی میں نواز شریف صاحب سے آپ ظاہر کے ڈسکشنز کر رہی ہے. تو بیسکلی یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو مطلب گڈ کاپ بیڈ کاپ والا کوئی سلسلہ چل رہا ہے سیاست میں؟ دیکھیں ستی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اتنی بدقسمت قوم ہیں کہ ہمارے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ اس ملک میں نہیں ہو سکتا. یا وہ دبئی میں ہوگا یا لندن میں ہوگا. لہٰذا پچھلے 1 مہینے سے اگر آپ ایکٹیویٹیز دیکھیں تو جو فیصلے کہیں بھی ہو رہے ہیں یا مشاورت بھی جاری ہے. اچھی بات ہے مشاورت ہو، بھائی مشاورت تو آپ پاکستان میں کریں. پاکستانیوں کے بارے میں فیصلہ پاکستان میں مشاورت نہیں ہو سکتی تو پھر کہیں اور ہوگی. تو پھر یہ غلام قوم تو ہو سکتی ہے. یہ ایک آزاد ڈیموکریٹک قوم کہلانا ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے. دوسری بات مجھے بتائیں، یہ تو سارے اقتدار میں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں یا پیپلز پارٹی یا 13 جماعتیں. آپس میں کیا مشورہ کرنا ہے؟ آپس میں تو آج بھی آپ پارلیمان میں بھی بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان کو دیوالیہ کے قریب پہنچانے کے باوجود 90 آپ نے مشیر و وزیر بھی رکھے ہوئے ہیں، جس میں سے 45 وہ ہیں جن کے پاس آج بھی کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے رائٹ فرام دی بگننگ. لیکن اس کے باوجود فیصلے ہم نے باہر کرنے ہیں. لیکن جو ایکچوئل اپوزیشن ہے، اگر ملک کے لیے آپ سنسیئر ہیں، واقعی صاف اور شفاف الیکشن کریڈیبل اور جس کے اوپر سب کا رضامندی ہو اگر کرانا چاہتے ہیں، تو ایکچوئل تو صرف ایک ہی اپوزیشن ہے، وہ ہے عمران خان پی ٹی آئی. آپ اس سے تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. اور اس سے آگے آج جو جبر اور خوف کی فضا ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، 8 دفعہ عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں، آپ پھر لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے. پہلے اس کو تو ختم کریں، کم کریں، تاکہ الیکشن کا ایک فضا اور ماحول تو بنے. اور آج بھی شعیب صاحب ویسے بات یہ ہے، بات دراصل یہ ہے، ایک منٹ اپنی بات ختم، سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو، لیکن آپ جو بات کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کی جماعت کے سربراہ سے بات نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر آپ کی اپنی جماعت کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر بھی بات ہو گئی تھی اور پھر جو ہے وہ سب رضامند تھے، لیکن انہوں نے ڈس ایگری کیا تھا. تو موقع پھر بار بار دیا جاتا ہے، پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو پھر اسی طرح کے اسٹیٹمنٹس پھر سامنے آتے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال خان صاحب نے کہا تھا کہ فلاں تاریخ کو ہم نے پہلے تو انہوں نے آفر کی، اگر آپ کو پورا پاکستان کا جنرل اسمبلی کا الیکشن چاہیے آپ 2 صوبے کی اسمبلی توڑ دیں. انہوں نے یہاں پنڈے میں کہا کہ جی میں 1 مہینہ آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ ہم سے بات کرو کہ اسمبلی کے الیکشن کے لیے کون سا جانا ہے.
جب انہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے الیکشن اسمبلی کے دو صوبے ڈیزالو کیے. انہوں نے کہا ہاں جی ہم 3 مہینے میں الیکشن کرا دیں گے. وہ 3 مہینے تو ہم سوچتے رہ گئے ہیں اور 2 صوبے غیر آئینی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سب کچھ کر رہے ہیں سوائے الیکشن کرانے کے. اور جو یہ والی بات کرنے والے ہیں, خٹک صاحب نے اس وقت بات کی جس وقت وہ پارٹی چھوڑ چکے تھے. اس سے پہلے وہ کبھی انہوں نے بات کی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ بات کی. ہم یہ کہتے ہیں آج بھی غیر آئینی طریقے سے چلنے کی بجائے, آج بھی مجھے بتائیں, آپ منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, آج بھی آپ کسی ایک جگہ پہ کنسنسس پیدا کر کے بتا دیں جو یہ کہے ہاں جی الیکشن ہو رہے ہیں 90 دن میں یا 60 دن میں. یہ آج بھی غیر یقینی کی کیفیت. چلیں اس پہ بات تو ہو رہی ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں گے تو. بالکل میرے بھائی جو ہیں بالکل ریٹورک ساری جو ہے وہی کہانی پرانی جو ہوتی ہے وہی انہوں نے سنائی, کوئی نئی بات اس میں نہیں تھی. لیکن ایک نئی بات انہوں نے ضرور کی کہ ان کی پارٹی کو یہ آفر دی گئی تھی کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر لیں تو ہم الیکشن کرا لیں گے. میرے بھائی آپ کو یہ فرق جاننا چاہیے کہ پولیٹیکل جو ہے ڈائیلاگ ڈسکورس دیٹ از ڈفرنٹ. جب آپ بیٹھتے ہیں کسی بات کے لیے ڈائیلاگ کرنے کے وہ فرق ہوتا ہے. لیکن اگر جلسے جلوسوں میں کی گئی باتوں کے اوپر آپ عمل درآمد شروع کر دیں اور ان کو آفر سمجھنا شروع کر دیں تو اس سے بڑی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بیوقوفی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی ایک لیڈر نے کھڑے ہو کے کہیں کہہ دیا کہ جی آپ جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کرا لیں ہم الیکشن. دیکھیں اس طرح کی باتیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جلسوں میں دی جاتی ہیں, لیکن اگر اس کو آپ سیریسلی لے لیں, کوئی اس طرح سے آپ کو کہا نہیں گیا تھا, کہیں آپ کو آفر نہیں کی گئی تھی. آپ تھوڑا زیادتی کر رہی ہیں. نہیں میں بالکل زیادتی نہیں کر رہی. پوری ریل موجود ہے, یہ تھوڑی زیادتی والی بات ہے. پولیٹیکل یہ سمجھنا کہ یہ آفر تھی, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی عقل مند شخص جو ہے اس کو آفر سمجھ سکتا ہے اور اپنے پیر پہ میں تھوڑا سا اس پہ جی آپ ضرور, لیکن اپنے پیر پہ کلہاڑی مار کے پھر دوسروں کو کہنا کہ وہ اس کے کہنے پہ میں نے کیا. آپ کی نون لیگ کی لیڈرشپ کی آپ کے سب کے بیانات موجود تھے اور میڈیا پر موجود تھے. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اوپینین میکرز ہیں, آپ جو ہیں آپ جلسے جلوسوں کی باتوں کو آفر نہیں سمجھتے. پولیٹیکل ایکیومن کس کو کہتے ہیں؟ میڈیا پر آ کے مین اسٹریم میڈیا پر پولیٹیکل ایکیومن میں کس نے کہا, کس نے کہا؟ دیکھیں میں آج بیٹھ کے یہاں کوئی بات کر لوں اور وہ سیریسلی لے لیں. آپ یہ پولیٹیکل جو ہے بات چیت کو وہ آپ اس کو آفرز نہیں سمجھتے. یہ اس سے بڑی ناقص عقل بات ہو نہیں سکتی کہ جی کسی نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر لیں تو ہم نے اسمبلی ڈیزالو کر لی کہ الیکشن ہو جائے گا. یہ ایک میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے. ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں, اگر آپ کوئی آفر دیتی ہیں یا کوئی بات کرتی ہیں کہ جی یہ چیز ہم کر لیں گے اینڈ آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ آپ کر لیں گے, تو کل آپ مکر جائیں تو آپ کہیں گے کہ ٹی وی پر ضروری تھوڑی ہے کہ ہم جا کے سچ بولیں. میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ اختیار جو ہوتا ہے وہ بڑے لیڈرز کے پاس ہوتا ہے, اور اگر ٹی وی میں کہ بیٹھ کے یہاں ہم کوئی لڑائی جھگڑے میں بات کر لیتے ہیں, اس کو اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ آفر ہے اور جا کے اس کو عملی جامہ پہنا لیں تو یہ انہی کی غلطی ہو سکتی ہے, کسی اور کی نہیں. اچھا چلیں جی بھٹی صاحب, یور کامنٹ آن اٹ سر. ستی صاحب ایک سر بھٹی صاحب کو بھی انکلوڈ کرنے دینا, وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ ان کو لے جائیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے, میڈم میرے لیے بڑی قابل احترام ہے, اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ جھوٹ بولتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام سے جو بات کرتے ہیں آپ کے منسٹر سمیت ہم بالکل غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. ہماری کسی زبان کا کسی بات کا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, عوام نہ کرے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے آپ کی بات, آپ میری بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. میں نے ایسا بالکل نہیں کہا. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹی وی پہ اگر ہم آپ بیٹھ کے ٹی وی کے ٹاک شوز کے اوپر اگر اپنے ڈیسیجنز کر لیں تو بس یہ تو پھر آپ ہی کی غلطی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. بھٹی صاحب آپ تھوڑا سا ہماری فہم میں ہمارے اضافہ فرمائیے گا, اور روبینہ صاحبہ جو بات کری ہیں ظاہر ہے کہ اس کو آپ بھی تھوڑا سا ایلیبریٹ کر سکتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ دے سکتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ بات کی ہے انہوں نے. دیکھیے بھائی جان, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شعیب شاہین صاحب سے متفق نہیں ہوں کہ ہم بد نصیب ہیں کہ ہمارے فیصلے دبئی اور لندن میں ہو رہے ہیں. ہم بہت خوش نصیب ہیں, ہم بہت اہم ہیں, ہم بہت خوش بخت ہیں کہ ہمارے فیصلے دبئی اور لندن میں ہو رہے ہیں. اتنے اچھے موسموں میں, اتنے اچھے ملکوں میں, اتنی اچھی سوسائٹی میں, اتنے اچھے نظاموں میں ہمارے بارے میں سوچا جا رہا ہے, کتنے ہم اہم ہیں. لہٰذا ہم اس پر تو خوش ہونا چاہیے, اس پر تو بہت اچھا لگنا چاہیے.
دوسری بات ہے، روبینہ صاحبہ نے کہا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے کہ انہوں نے جلد سے جلوسوں کی بات کو سیریس لے لیا، ٹی وی پروگراموں کی باتوں کو سیریس لے لیا. ٹھیک کہہ رہی ہیں. آئین بھی جلد سے جلوسوں والا ہی ہو گیا ہے، ٹی وی پروگراموں والا ہی ہو گیا ہے جو کہتا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے چاہیے. سپریم کورٹ بھی جلد سے جلوسوں والی ہو گئی اور ٹی وی پروگراموں والی ہو رہی کہ جس کے فیصلے کہہ رہے تھے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے چاہیے. جس ملک میں بھائی جان آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہ ہو، وہاں کیا ٹی وی پروگرام اور کیا سارا کچھ کرنا. بھٹو صاحب نے آئین بنایا تھا، بھٹو صاحب روئے رواں تھے اس آئین کے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کیا اب کہ وہ ہوتے تو کیا خوش ہوتے کہ جو کچھ میں نے کیا تھا شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ وہی کچھ آج میرے اگلے بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اور ضیاء صاحب تو کہتے تھے، جو ضیاء کی باقیات ہیں مسلم لیگ نون والے، وہ تو ضیاء صاحب تو کہتے تھے آئین کیا ہے، کتابچہ ہے، جب چاہوں اٹھا کر پھینک دوں. تو وہ تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے بھائی جان کہ یہ ملک ہمیں انہوں نے بتایا کہ آئین کی وجہ سے متحد ہے. یہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا کارنامہ ہے اس آئین بنانا. ہم سارے متفق ہوئے تھے اس آئین پر. اور جس سیاست میں اخلاقیات نہ ہو، منطق نہ ہو، اصول نہ ہو، سچ نہ ہو، اس سیاست کے بارے میں کیا کہا جائے. میں نہیں کہتا کسی نے جھوٹ بولا، سارے سچ بولتے ہیں. کون کر رہا ہے اس وقت اصولی سیاست؟ یہ ذرا اس پہ بھی رہنمائی فرمائے نا. کون سی جماعت کر رہی ہے اصولی سیاست؟ بھائی جان اصولی سیاست اور نظریاتی سیاست، یا اس کو ایک طرف رکھیں، کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، مان لیتے ہیں. لیکن جس کی باری آئی، جس کا آیا موقع، جس کو موقع ملا کہ اصولی سیاست کرنے کا، جس کو موقع ملا اس نے ہمیں دھوکہ دیا. بات ہو رہی ہے الیکشنز کی، بات ہو رہی ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی ہوا اس کے بوجھ تلے تحریک انصاف دبی ہوئی ہے. جو کچھ عمران خان صاحب نے فوج پر چڑھائیاں کی وہ آج ان کا بھگت رہے ہیں. اور جو انہوں نے قومی اسمبلی سے نکلے اور صوبائی اسمبلیاں توڑی وہ بڑا بلنڈر ان کا پولیٹیکلی فیصلہ تھا. لیکن کیا صوبائی اسمبلیاں وہ کہتے تھے توڑنا، وہ فیصلہ میرا نہیں تھا، وہ مجھے کسی نے کہا تھا. اب وہ کسی پتہ نہیں کون ہے، کسی کو چھوڑیں، کسی پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ کوئی گھر سے ہے یا باہر سے ہے، چھوڑیں کسی کو. تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا اور انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تو اس پر آئین پاکستان کیا کہتا ہے، اس پر سپریم کورٹ کیا کہتا ہے، 90 دن میں اس پر آپ کا دیکھیں. ایک بات شاید شعیب سعید صاحب مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں قانون کی، اور روبینہ صاحبہ زیادہ سیاست کی رکھتی ہیں. میں ان دونوں کے آگے ایک سوال ہے کہ جب ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، ایک فوجی آمریت آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ کیوں وہ ڈکلیئر ہوتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹر ہے؟ کیونکہ وہ آ کر آئین کو روندتا ہے، عدالتوں کے فیصلوں کو روندتا ہے، پارلیمنٹ کو تابع بنا دیتا ہے اپنے، اور الیکشن سے بھاگتا ہے، اور اخلاقیات، اصول اور منطق کو توڑ دیتا ہے اور من مانی کرتا ہے. پچھلے 16 مہینوں میں کیا میڈیا پر پابندیاں بھی لگاتے ہیں ایٹ ٹائمز. ہاں اب سارا اصول یہ منطق میں آ گیا سارا کچھ. کیا پچھلے 16 مہینوں میں کیا کیا؟ آئین کو روندا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو روندا، پارلیمنٹ کو تابع بنا دیا، اور اس کے بعد الیکشن سے بھاگے. کراچی کا بلدیاتی الیکشن آپ کے سامنے وہ چھوڑ دیجئے، باقی الیکشن کے 3.5 سال یہ کیا کرتے رہتے کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، یہ مینڈیٹ جعلی ہے، اور ہمیں فریش الیکشن چاہیے. اور اس کے بعد جب آئے تو اسمبلیاں اصلی ہو گئیں، کھوئے ملائی والی ہو گئیں، اور اس کے بعد انہی اسمبلیوں سے وہ کچھ سب کچھ ہوا جو یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جس کو باری ملی ہے اس ملک میں، خواہ وہ کوئی جماعت ہو، کوئی سیاستدان ہو، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی میرا اپوزیشن میں اور چہرہ تھا، میرا اقتدار میں اور چہرہ ہے. پریسائزلی یہ بیسکلی کریکٹس ہے اس آپ کی گفتگو کا. روبینہ صاحبہ مجھے بیسکلی یہ بھی جاننا تھا کہ یہ کوئی نام جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں آپ کے علم میں ہے کوئی ایسا؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیں یہ تو ساری اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ آسرائیاں ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا جو موقف ہے وہ پیش کر رہا ہے. یہ تو وہی جان سکتے ہیں لیڈر حضرات جو ہمارے بڑے ہیں
کہ انہوں نے کون سے نام کنڈی صاحب نے بھی 5 ناموں کا تذکرہ کیا ہے. نیچرلی وہ کسی اس طرح ڈسکس تو نہیں کیا جاتا بیٹھ کے کہ بھئی یہ نام ہے اور یہ نام ہے. وہ کچھ لوگوں کے درمیان ہی وہ نام جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. لیکن بھٹی صاحب کی جو بہت لمبی گفتگو تھی، میں کچھ باتوں کو تو بالکل ان کی نگیٹ کروں گی. جیسے انہوں نے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کو جان بوجھ کر کیوں کمپیئر کیا جاتا ہے 1971 کے حالات سے، کہ 1971 کے حالات کچھ اور تھے، ملک کے حالات اس وقت کچھ اور ہے. اور بھٹو صاحب کو بار بار جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ اصل وجہ کیا تھی. جو کچھ ہوا، ڈیبیکل ہوا ڈھاکہ کا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی وجوہات بھٹو صاحب نہیں تھے. بھٹو صاحب نے تو اس ٹوٹے ہوئے ملک کو پھر سنبھالا، اس ٹوٹے ہوئے ملک کو جو ہے ایک پھر سے پرعزم ملک بنایا. اور جو ترقیاتی کام ان کے دور میں ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو اس کو، اس صورتحال کو ایک انکمپیٹنٹ شخص جو کہ اقتدار سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو نکالا گیا، جس کی اب وہ خود ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کوئی سازش نہیں تھی، کوئی اور کچھ نہیں تھا، اس وقت ہم نے یہ سارا ایک کھیل رچایا تھا. تو اس ساری چیز کو ایک اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ کمپیئر کر دینا، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان جیسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ انٹلیکٹ صدیوں میں پیدا ہوتی ہے جو شہید بھٹو ذوالفقار کی تھی. تو وہ ایک بہت، یہ بہت موازنہ جو ہے یہ بہت غلط موازنہ ہے، کسی صورت بنتا نہیں ہے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ اس دور کو اس دور سے کمپیئر کرنا، کہ جو ایک شخص جو اس ملک کے لیے ایک بہترین لیڈر تھا، جس نے اس ملک کو جو اس وقت طاقتیں ہیں اس ملک کے پاس، ایٹم بم سے لے کر اور ساری چیزوں تک، وہ اس شخص کے مرہون منت تھی. ہمیں ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. کیونکہ میں اس بات کو ریپیٹ کروں گی کہ بھٹو شہید جیسے لیڈر جو ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہم نے ایک نہیں 2 اتنے جو ہے عظیم لیڈر ہم نے کھوئے. ایک بھٹو صاحب اور پھر بی بی شہید. بی بی شہید کے بھی ایک بہت بڑا لاس تھا، جو میں سمجھتی ہوں کہ آج وہ زندہ ہوتی تو یہ جو ملک ہے اس وقت کسی اور نہج پہ ہوتا، کسی اور ڈگر پہ ہوتا. تو ان کو مہربانی کر کے ان دونوں جو ہمارے شہداء ہیں ان کو اگر ہم ڈسکشن میں نہ ہی لے کر آئیں تو بہتر ہے، کیونکہ بہت سارے پھر کھلتے ہیں. اور ایک نالائق ترین شخص کے ساتھ کمپیریزن کرنا میں سمجھتی ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں. اس پہ شعیب شاہین صاحب کا میں جواب لوں گا، لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ہم ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے شو میں. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بیسکلی جو آپ بات کر رہی تھیں روبینہ خالد صاحبہ سینیٹر ہیں، ان کی جانب سے جو بات کی گئی. شعیب صاحب، آپ کا اس پہ نقطہ نظر ظاہر ہے کیا ہے؟ کیونکہ اب ظاہر ہے کہ حالات ہیں اور ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے اپنی جماعت کے رہنما کے بارے میں. جس طریقے سے سینیٹر صاحبہ نے بات کی، اور ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب کے حوالے سے انہوں نے ان کو ڈیفینڈ بھی کیا، اور جو ان کا قربانیاں اور جو انہوں نے ظاہر ہے کہ سلسلہ رہا وہ سب اس سے واقف بھی ہیں. آپ لوگ بھی ظاہر ہے کہ ایک وقت تھا کہ عالم اسلام کے بہترین لیڈر اور ساری چیزیں مسلم امہ کے واحد لیڈر کے طور پر اپنے لیڈر کو جانتے تھے اور اس طرح سے بات کرتے تھے. ڈو یو اگری ود وٹ شی سیڈ؟ اچھا، آپ کے غالباً میوٹ کیا ہوا ہے شعیب صاحب، اس کو پلیز دیکھ لیجیے گا ایک نظر. جی دیکھیں، وہ آپ والی جو بات تھی نا کہ کرتے تھے نہیں کرتے ہیں بھی، اب یہ ایک فرق ہے. دوسری بات جو میڈم نے بات کی ہے نا، آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آئی کین ہیئر یو سر. جی ہم سن رہے ہیں آپ. جی دیکھیں، میں ایک بات کہوں، ان کی اپنے لیڈر سے محبت بے شک بنتی ہے، کرنی چاہیے، اور میں بڑی کوالٹیز بھی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کو بڑا انٹرنیشنل ورلڈ میں، مسلم امہ میں بڑا نام دیا، ان کا بڑا رول رہا ہے ماضی میں. لیکن تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے. تاریخ ہر اس لمحے کو جو اس وقت کیا جانے والا اقدام ہوتا ہے اس کو یاد رکھتی ہے. کیا 164 سیٹوں والے کو چھوڑ کے 81 سیٹوں والے کو اقتدار ملا کہ نہیں؟ یس ملا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور بھٹو صاحب اگر جو ڈھاکہ میں اجلاس پہلا رکھا گیا تھا اس کو منسوخ نہ کرتے، بھٹو صاحب یہ نہیں کرتے کہ جو وہاں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، شاید پاکستان ہمارا 2 لاکھ نہ ہوتا.
کاش کہ اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ وہاں اپنے لوگوں کے خلاف فورس یوز نہ کرتی، اس کو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے جس کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں اس کو اقتدار منتقل کر دیتی، تو آج ہمارے ملک میں یہ حالات ہم نہ دیکھتے۔ نہیں تو آپ اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ کاش ہمارے اپنے بیرونی طاقتوں کے اور بھارت کے اعلی کار نہ بنتے تو تب بھی ہمارا ملک 2 لخت نہ ہوتا، تو ظاہر ہے کہ سارا الزام اپنوں پر ہی کیوں؟ دیکھیں میں کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کرتا، تاریخ اس پہ لکھ چکی ہے، لکھے گی، آئندہ بھی ہماری زندگیوں میں ہمارے بعد بھی لکھا جاتا رہے گا، لیکن جو چیزیں فیکٹس ہیں کہ ایک پارٹی نے 160 سے زائد سیٹ لی ہیں، ایک پارٹی نے 80 سے زائد سیٹ لی ہیں، اب اقتدار پہ جس کا حق ہے اگر اس کو دونوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں اقتدار ملتا تو نیچرلی وہ کیوں نہ اس ملک کو توڑنے کی وہ کرتے۔ حقائق کو مسک نہ کریں، میں اس سے آپ ہسٹری چیکرڈ جو ڈسٹورٹڈ ہسٹری یہاں بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، آپ ڈسٹورٹڈ ہسٹری کوٹ کر رہے ہیں۔ کرنے دیں سینیٹر صاحبہ، لیٹ ہم کمپلیٹ۔ جی پلیز، آپ کو پورا ٹائم ملے گا سینیٹر صاحبہ، آپ ضرور بات کریں۔ دیکھیں آج آپ نے ارشاد بٹی صاحب نے بات کی 9 مئی کے حوالے سے، یہ بھی ایک تاریخ یاد رکھے گی کہ 9 مئی کی سازش پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے کن لوگوں نے بنائی، کس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش ہوئی، کس طرح اس کی آڑ میں آئین اور قانون کی پامالی ہوئی، کس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، کس طرح آج بھی بنیادی انسانی حقوق آپ کے معطل ہیں، اور کس طرح یہ سازش ایگزیکیوٹ ہوئی، کون کون اس میں کردار تھے، کون ہے اور کس کا کیا رول رہا، یہ تاریخ لکھ رہی ہے۔ ہماری زندگیوں میں ڈیگ آؤٹ ہو، انرتھ ہو، ہماری بات ہو، یعنی کہ ان کرداروں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے تعلق نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں تھا، یہ ایک ریاستی دہشت گردی کے ذریعے خان صاحب کو اغوا کیا گیا، ہائی کورٹ پہ اٹیک ہوا، ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، وہ فوٹیجز وائرل کی گئی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ کرایا گیا اور جو کچھ ہوا یہ سارا سازشی کردار سامنے آئیں گے، اور آج نہیں تو کل اس کا ٹیک آؤٹ بھی ہوگا اور ان ارتھ بھی ہوگا، سب آپ کے سامنے آئے گا۔ جو بھٹی صاحب نے فرمایا ہے اس کی کچھ باتوں سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ڈکٹیٹرز آتے ہیں ان کے واقعی یہ 4 کام ہوتے ہیں، سب سے پہلے آئین کو توڑتے ہیں کیونکہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہمارا سارا سپر سٹرکچر ریز ہوا ہے، جس کے تحت تمام سول گورننس ہو، ملٹری گورننس ہو، بیوروکریٹک گورننس ہو، وہ ایک سسٹم ہے، اس کو توڑنا ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ ون مین شو آ جائے اور وہ سارے ادارے ان کی انگوٹھے کے نیچے آ جائیں۔ دوسرا انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے سپریم کورٹ کو اپنے اور ہائی کورٹس کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے انہیں کائنڈ آف پی سی او لانا پڑتا ہے، اور اگر وہ فیصلے کر بھی دیں ان کو ہم نے بوٹ کی نیچے رونت دینا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، پارلیمان کو ہم نے اپنی ذات اور خواہشات کے اوپر ہم نے لانا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے الیکشن نہیں کرانے، اور اگر کرانے ہیں تو صرف اور صرف اس انداز میں کرانے ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق اور اس کے تابع ہوں۔ اور یہ وہ کام پچھلے 15 مہینوں سے ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی جو کہ خالق کہتی ہے آئین کی، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے آج 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں ہیں، آج بھی غیر یقینی کیفیت ہے کیا ہمارے ملک میں الیکشن ہوں گے یا نہیں، آج پوری پارلیمان جس کے اپنے صرف 10 دن باقی ہیں وہ اتنے تھوک کے حساب سے ساری یہ پروسیڈنگز کر رہے ہیں اور روز ایسے بل پاس کر رہے ہیں جو کہ ان پریسیڈنٹڈ ہیں، ان کانسٹیٹیوشنل ہیں، ان کانسٹیٹیوشنل ہے آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا میں ذرا جواب لے لوں، آپ کی آواز بھی جب تک تھوڑی سی ایڈجسٹ ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی۔ ریسپونڈ کرنا چاہوں گی۔ جی پلیز۔ بالکل جی، میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ سادگی پہ مر جائیے نا حضور، کہ مطلب کمال کی بات ہے کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر لیں تو آپ کر لیتے ہیں، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ کر لیں تو آپ کر لیتے ہیں، آپ کو کوئی اور کہتا ہے تو آپ جو آپ کو
آئین کو چھوڑ دیں, آئین کی بات میں بعد میں کروں گی, میں آئین کی بات, میرے بھائی آئین کی بات میں بعد میں کروں گی. پہلے میں آپ سے یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے پہلے کہا کہ اسمبلیاں اس لیے توڑی کہ آپ کو ان کو کہا گیا کہ آپ توڑ دیں تو ہم الیکشن کرا لیں گے. اس کے بعد یہ جتنی آپ کے بیانات ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں, آپ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر کہا گیا یا کسی کی سازش سے ہوا. تو یہ اتنی سادگی کیوں ہے کہ آپ لوگ جو آپ کو کوئی کہتا ہے تو آپ وہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو کوئی چاہتا ہے وہ سازش کر لیتا ہے. دیکھیں عوام جو ہے اب بہت باشعور ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ایک حد تک بولا جاتا ہے اور جھوٹ جب حد سے باہر ہوتا ہے تو وہ پھر ایکسپوز ہوتا ہے, اسی کے اندر اپنی دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. معیشت کا برا حال کس نے کیا؟ آپ لوگوں نے کیا. اس کے بعد جو وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ اس نے بتایا تھا, اس نے بتایا تھا. یہ دیکھیں ان چیزوں کو اب چھوڑ دیں, جو کلیئرٹی ہے. لیکن ربینہ صاحبہ معیشت کا برا حال ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ایام میں اس کی بنیاد پڑ گئی, اس کی بنیاد ضرور رکھی گئی جو آج لے جانے والے دیکھیں میں نے آپ کی بات کے ساتھ دیکھیں ساری چیز کا آپ جو بات کر رہے ہیں, میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ جو بے یقینی کا اور جو انسٹیبلٹی کا کلچر یہ لوگ لے کر آئے 2014 کے دھرنے سے, وہ ابھی تک ملک اس سے نکلا نہیں ہے. ابھی تک وہ جو ابہام کی کیفیت ہے, وہ جو انسرٹینٹی ہے, وہ ان سب انہی کی پیدا کی ہوئی ہے. جو اس سیاست کے اندر جو انتشار ہے, ہمارا کچومر نکل گیا عوام کا. میں سمجھتی ہوں, میں دیکھیں آئی ایم آلسو بجلی کے بل بھر کے, میں آپ کے ساتھ بالکل اندازہ کیجئے کہ جہاں پر آپ 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی جہاں پر 49 رکنی کابینہ ہونی چاہیے, میں وہ آپ آپ 86 سے 90 لوگوں کی کابینہ ہے. دیکھیں میں آپ کے ساتھ 100%, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کب تک وہ ہمیں ہانٹ کرتا رہے گا شیڈو جس کا تذکرہ کر رہی ہیں. 100% جو ہے متفق ہوں, آپ بالکل کہہ رہے ہیں. یہ ساری تکلیف سے ہم بھی گزر رہے ہیں, ہم سب اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. لیکن اس تکلیف کی جو وجوہات تھیں وہ ان کا تو بہت شوق تھا, ان کو تو پریڈکشن کر کے ان کا تھا کہ خدا کرے کہ پاکستان اللہ نہ کرے کہ وہ سری لنکا بن جائے. یہ تو اسی شوق میں, اسی اس میں تھے ہر پروگرام میں کہ سری لنکا بن رہا ہے, سری لنکا بن رہا ہے. شکر الحمدللہ پاکستان سری لنکا نہ بنا ہے اور نہ انشاءاللہ بنے گا. تو ہمیں یہ جو تکلیف ہے, یہ میں آپ سے 2014 کے تناسب میں آپ کو کہوں گی کہ وہاں سے جو انہوں نے شروع کیا, جو انٹرنیشنل ریلیشنز خراب شروع کرنے کی, جو پھر یہ نہیں بنیں گے سری لنکا, لیکن عوام جو ہے عوام اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. لیٹ می ٹاک ربینہ صاحبہ, لیٹ یو میں آپ کی بات آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہمیں سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے $3 ارب ملے, وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جب ٹیکس پیئرز کو دیکھتے ہیں تو سارے جو ہے وہ سیلریڈ کلاس دے رہی ہے. ایکسپورٹر امپورٹرز کا ٹیکس کتنا ہے وہ سب کو پتہ ہے. $27 ارب کی ایکسپورٹ یا امپورٹ کے بعد دیتے کتنے, 70 سے 74 ارب روپیہ. باقی ڈیٹیلز آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا, 7 روپے سے زیادہ کا. چند دنوں کی مہمان حکومت ہے, 1219 ارب روپے کے منصوبے انہوں نے منظور کر لیے, آپ جس کی اتحادی ہیں. پارلیمنٹ کے ملازمین کے لیے 3.5 ارب روپے کے اعزازیہ کے لیے منظور کیے گئے. پنجاب کی اگر ہم بات کر لیں تو 200 سرکاری افسران کی نئی گاڑیوں کے لیے 2 ارب 33 کروڑ کا فنڈ منظور کیا گیا. یعنی کہ جب پسنے کے لیے آئیں تو وہ کہیں گے جی عوام کو مشکل وقت گزارنا ہوگا, اور باقی جو ہے وہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے باقی سب کے لیے. بالکل میں آپ جی بٹی صاحب, یہ سوال میرا آپ کی طرف ہے, پھر ربینہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ان کو بھی بولنے دیں, ان کا بھی حق ہے تھوڑا. جی بھائی جان, دو تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب بہت بڑے سیاستدان تھے اور جوڈیشل مرڈر ہوا ان کا, لیکن چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھٹو صاحب کا سب کچھ ٹھیک نہیں تھا. وہ ایک انسان تھے, اچھی باتیں بھی تھی, بری باتیں بھی تھیں. جو اور نیشنلائز کرنا سب کچھ, وہ ایک آج بھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب آ جائیں نا, کرنٹ سینیریو پہ آ جائیں. میں نے نیا مدعا آپ کے اسی پہ آ رہا ہوں. دو جملے صرف 2 جملے ماضی سے نہیں نکلتے نا. 2 جملے. بھٹو صاحب نے شیخ مجیب کا مینڈیٹ نہیں مانا, ان کو اقتدار حوالے کر دیتے, ٹانگیں توڑنے پہ نہ جاتے تو بہت صورتحال بہتر ہوتی. کم از کم ان کا نام نہ آتا اس سارے 71 کے سب میں. دوسرا آ جائیے اس پر کہ یہ میرے بھائی شعیب شاہین صاحب نے جو بات کہی, گرفتاری جس طرح عمران خان کی ہوئی, ہم نے بھی آواز اٹھائی کہ جس طرح گرفتاری ہوئی
وہ ٹھیک نہیں تھی، جس طرح ہائی کورٹ سے ہوئی ٹھیک نہیں تھی، جس طرح شیشے توڑے گئے وہ ٹھیک نہیں تھا، جس طرح انکوائری کے مرحلے پر ہوئی، جس طرح جس کیس میں ہوئی، اور چادر چار دیواری پر بھی ان کے ساتھ ہیں ہم، بنیادی حقوق پر بھی ان کے ساتھ ہیں، ہمیں سیاست اور صحافت پر جو وقت آیا اس میں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن بھائی جان کچھ چیزیں اچھی بات ہے، تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو تاریخ میں اپنی غلطیاں بھی ماننا چاہیے، اپنا کچھ بھی ماننا چاہیے۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ فوج کو میر جعفر میر صادق بنائیں، نیوٹرلز کو گالی بنائیں؟ آپ کہتے تھے آرمی چیف باپ ہوتا ہے۔ پتہ ہے کنونشن سینٹر میں عمران خان صاحب نے منہ پہ ہاتھ پھیرا تھا کہ نواز شریف تم واپس آؤ۔ نواز شریف کا قصور اس وقت کیا تھا کہ اس نے آرمی چیف کے خلاف بات کی تھی، آپ نے کیا کی؟ ایک طرف آپ امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے، دوسری طرف لابنگ فرمز معاہدے کر رہے تھے اور ڈونلڈ لو کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے تھے جو کچھ کیا جنرل باجوہ نے کیا، دوسری طرف آپ ان کو توسیع دے رہے تھے، ان سے ملاقاتیں فرما رہے تھے۔ ایک طرف آپ فوجی عدالتوں کے خلاف ہیں، دوسری طرف فوجی قوانین کے حق میں ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں، آج سچ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم تبدیلی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان کا جو سب سے بڑا ایک ہم پہ احسان ہے وہ یہ ہے کہ 2 شاہی ٹبروں سے ہماری جان چھڑوائی، لیکن عمران خان صاحب کیا ڈلیور کر پائے اپنے وعدے، دعوے، نعرے، اپنا سارا کچھ؟ گورننس، پرفارمنس، مانیکاز، بزدار، گجرز، پنجاب تقرریاں، تبادلے، محمود خان پلس اور آج جو کچھ، تو یہ بہت ہر دونوں دھڑے سکے کے دونوں رخ ہیں۔ اب آ جائیے اس پہ 15-16 مہینوں میں، یعنی مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ مسلم لیگ نون والے اور اینٹ سے اینٹ بجانے والے پیپلز پارٹی والے فوج کی ترجمانیاں کرتے ہیں، مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ معیشت عمران خان نے تباہ کر دی۔ بھائی 15-16 مہینوں میں معیشت کا کیا سوا ستیہ ناش کر دیا آپ نے؟ جہاں ڈالر تھا وہیں روک لیتے، وہ تو نالائق تھا، نکما تھا، نااہل تھا، ٹھیک، لیکن آپ جہاں ڈالر وہ چھوڑ گیا تھا وہیں روک لیتے، جہاں مہنگائی وہ چھوڑ گیا تھا وہیں روک لیتے، جہاں زر مبادلہ وہ چھوڑ گیا تھا وہیں روک لیتے، جہاں امپورٹ ایکسپورٹ چھوڑ گیا تھا وہیں روک لیتے، جہاں مہنگائی چھوڑ گیا تھا، آپ بجلی سستی دینے آئے، آپ گیس سستی دینے آئے، آپ نے مہنگائی ختم کرنی تھی، آپ زرداری صاحب، مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم، شہباز سپیڈ، شہباز گورننس، بابا معیشت اسحاق ڈار، اور پتہ ہے کیا بات کہاں سے چلی تھی؟ مختصر کرتا ہوں، بات چلی تھی کہ یہ نکما ہے، نااہل ہے، ہمیں اقتدار دو۔ اقتدار ملا، ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں، پھر آیا روٹی کو 4 حصوں میں کر لیں، پھر آیا نہیں مولانا صاحب کی پھونکیں ہوں گی تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی، پھر آیا نہیں میں کپڑے بیچ کر آٹا سیدھا کروں گا، پھر آیا ہم تو بھکاری ہیں بھائی، ہمارے پاس کیا ہے؟ تو پھر اب کیا آ رہا ہے؟ اب آ رہا ہے کہ جو کچھ ہے آئی ایم ایف کے خربوں کے ٹیکس لگا کر، اربوں کا نقصان کروا کر، ناک کی لکیریں نکال کر، 9 مہینے کا سٹینڈ بائی معاہدہ کر کے اس قوم کو قرضوں میں دھکیل کر، اس بے یقینی میں دھکیل کر اب آپ الیکشن میں جا رہے ہیں۔ اور آج پتہ کیا ہو رہا ہے؟ آج اشتہارات چل رہے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کے اشتہارات چل رہے ہیں، کوئی بوڑھی عورت کو گلے لگا رہا ہے، کوئی بچے سے جفی مار رہا ہے، کوئی غربت، مہنگائی، بے روزگاری پر رو رہا ہے، کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے، کوئی راشن بانٹ رہا ہے، کوئی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، کوئی ہمارے درد میں آنکھوں میں آنسو لے آ رہا ہے۔ حالت یہ ہے، ملک قرضوں میں ہے، ملک ڈیفالٹ کے دروازے پہ ہے، ہسپتالوں کے جنریٹر میں تیل نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسلامی جمہوریہ وہ یونیورسٹی تک محفوظ نہیں ہے، اور ہم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے بھاشن ہی ختم نہیں ہوتے۔ کیا کریں یار؟ کس طرف جائیں؟ کیا کس سے مانگیں؟ کوئی غلطی نہیں مانتا۔ بھٹی صاحب الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ نے کہا الیکشنز میں جا رہے ہیں الیکشنز میں نومبر میں یا اکتوبر میں؟ جی نہیں، مجھے نومبر یا اکتوبر میں تو الیکشن مجھے لگ نہیں رہا کہ ہوں گے۔ کیوں الیکشن مجھے ڈیلے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں، اندرونی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور الیکشن سے 60 اور 90 دن پہلے آ کر الیکشن کی مہم چلائیں گے، الیکشن کو لیڈ کریں گے 1.5 مہینہ پہلے، تو اس کے 45 دن تو اس کے بعد تو نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی حکومت اور اپنے نگران سیٹ اپ پہ نہیں، جو اپنے بندوں کے نگران سیٹ اپ پہ پھر لندن چلے گئے ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو سکتا ہے ڈیلے ہوں، اور اب تو ایک جھکاوا تھا آئین کا، وہ اتر گیا پنجاب اور کے پی میں، سپریم کورٹ کا جھکاوا تھا وہ اتر گیا، اور تیسری بات ہے اب آئینی ترمیم ہو چکی ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ دے گا، اور وہ الیکشن کی ڈیٹ آگے بھی کر سکتا ہے،
تو لہٰذا اب تو جب ان کی مرضی چاہے گی الیکشن کروائیں گے. آئینی ترمیم تو نہیں ہوئی, وہ آئینی ترمیم نہیں ہوئی. آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی قانون بنا, وہ قانون بن گیا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ میں ترمیم. ٹھیک ہے, چلیں جی, ول ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا جی, تو الیکشنز کے حوالے سے اب کیا ہو سکتا ہے, یہ جو نام, میں اس سے پہلے کہ روبینہ صاحبہ کی جانب جاؤں, ایک چیز اور بھٹی صاحب, یہ بار بار یہ ڈسکشنز کیا ہو رہے ہیں, ایسی کیا چیزیں ہیں جو نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے جو فائنلائز نہیں ہو پا رہی ہیں؟ مختصر اس پہ جواب دیجیے گا کہ کیا وجہ آپ کو لگتی ہے, کیا سمجھ میں آتی ہے؟ بھائی جان, ابھی تو سب سے پہلے تو اس پہ اتفاق جو سنا جا رہا ہے کہ الیکشن ڈیٹ پر اتفاق نہیں ہو رہا, ایک الیکشن کب ہونے ہیں. نمبر 2, نگران وزیر اعظم پر اتفاق نہیں ہو رہا, نگران وزیر اعظم کا بنا. اور نمبر 3, ایک جملہ کسی دن پھر بحث کریں گے میں اور شعیب بھائی, کہ 9 مئی ہوا میں نہیں ہوا, آگ دونوں طرف سے لگی ہوئی ہے, ساروں کا قصور ہے اس میں, کچھ اپنا بھی مانے اور کچھ باقی دوسروں پہ بھی ڈالیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا شعیب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو جس طرح سے حالات چل رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت الیکشنز کے ٹائم تک اس کو کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنی جماعت کا؟ ول یو بی ایبل ٹو پارٹیسپیٹ ان دا الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو کیا اس وقت سینیریو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ستی صاحب, اگر ہماری جماعت نہ ہوتی تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھاگ کیوں رہے ہوتے, یہ الیکشن کل نہ کرا لیتے, پرسوں نہ کرا لیتے, یہ آج نہ کرا لیتے پنجاب اور کے پی کے کا. یہ کس سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں, یا پیپلز پارٹی نون سے بھاگ رہی ہے, نون جو ہے JUI سے بھاگ رہی ہے؟ یہ تو سارے برسر اقتدار ہیں, یہ ایک دوسرے سے تو نہیں بھاگ رہے, یہ بھاگ ہی رہے ہیں الیکشن سے. تحریک انصاف سے بھاگ رہے ہیں جی. تحریک انصاف کے ہر حلقے میں 7 سے زائد کینڈیڈیٹس ہیں. ہم انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے, پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہم لیڈ کریں گے. ہماری پارٹی مکمل طور پر تیار ہے اور اس میں کسی قسم کا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان میں جو اس وقت یہ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے آئین اور قانون کو انہوں نے معطل کیا ہوا ہے, ہمارا ووٹر پہلے سے زیادہ بڑھا ہے, زیادہ اسٹرانگ ہے, زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ ہے. اور جو مہنگائی اور بے روزگاری انہوں نے کی ہے, میں بٹی صاحب کی کیونکہ ساری بات کو جواب دوں گا تو لمبی ہو جائے گی. دیکھیں جس وقت خان صاحب کی حکومت تھی 16 روپے یونٹ تھا بجلی کا, آج پریکٹیکلی 50 روپے یونٹ ہے. 38% آپ کی مہنگائی چلی گئی ہے. اس وقت شور ہوتا تھا 10 سے 12% مہنگائی تھی. بے روزگاری اتنی عروج پہ ہے, برین ڈرین آپ کا اتنا ہو چکا ہے, 10 لاکھ بندہ ایک سال میں ملک چھوڑ کے بھاگ گیا. اور کیپٹل فلائٹ, ایک چیز وہ تو ظاہر ہے ان کا نقطہ نظر یہ ہے, نون لیگ کے چونکہ لیڈرشپ یہاں پر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نقطہ نظر یہ رکھتے ہیں کہ جی ہم تو خود بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں سے جا کے ریمیٹنسز ہمیں بھیجیں تو ملک کی اکانومی بہتر ہو. اچھا ایک چیز میں بیسکلی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات, پارٹی مفادات اور سیاسی مفادات کو ملکی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں. ایک جو انسیڈنٹ ہوا, ظاہر ہے کہ ARY نیوز پر اس کی بریکنگ وغیرہ بھی چلی تھی کہ ایک جو یوٹیوبر ہیں اور وہ PTI امریکہ کے صدر بھی ہیں سجاد برقی صاحب, تو وہ کانگریس مین کے پاس انہوں نے سوال پوچھا کہ جی IMF نے پاکستان کو کیوں دیے $3 ارب. تو اس وقت جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے تو آئی تھنک وی آل ہیو ٹو چپ ان, ہمیں خود اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے ملک بہتر سائڈ پہ جا سکے. ہم ہیں تو ملک ہے, تو ایسے میں ایسی چیزیں کیوں سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں اگر کسی انڈیویجول نے غلط بات کی ہے تو غلط نہیں کرنی چاہیے تھی بھائی. یہ تو جو IMF کا معاہدہ ہے یہ خان صاحب کی مرہون منت ہے. خان صاحب کی کنسنٹ نہ ہوتی تو یہ ان کو ملتے. بھائی یہ ملک ہے تو آج تو خان صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی جھگڑا صاحب کے بیانات اور اس طریقے سے وہ سب کے سامنے ہیں جو ان کی سٹیٹمنٹس وغیرہ سامنے آئی تھی. میری بات سنیں, آج بھی خان صاحب اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں 180 سے زائد مقدمات بھگت رہے ہیں. ایک شخص جو 4 ہفتے کے لیے ٹائم لے کر گیا تھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن صاحب نے جو کہ PTI امریکہ کے صدر ہیں, انہوں نے جا کے جو سوال کیا یا جو بات کی وہ اپنا ان کا ذاتی فیصلہ تھا, پارٹی قیادت کا اس میں کوئی لینا دینا. خان صاحب نے یہاں IMF کے ساتھ جب بات چیت ہوئی انہوں نے یہاں ان کو کنسنٹ دی, اس کو سپورٹ کیا, اس لیے تو وہ یہاں ہیں ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی انہوں نے تو کہا ہے کہ میرے کچھ بھی ہو, قاتلانہ حملے ہوئے ہیں, مقدمے ہیں, جو کچھ بھی ہے میں اپنے ملک میں ہوں. جس کا سگا بھائی پورے پاکستان میں آج اسٹیبلشمنٹ سے بھی دوستی ہے, ان کے نامنی پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سگا بھائی پرائم منسٹر ہے. 4 ہفتے کا ٹائم لے کے تھے, علاج کے لیے گئے, آج 4 سال زائد عرصہ ہو گیا وہ نہیں آئے.
اپنے آپ کو NRO بھی دے دیا, سب کے مقدمات بھی ختم ہو گئے. تو بھائی آ جائیں, اپنے ملک میں تو آ جائیں, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ خان صاحب کو یہ کریڈٹ دے, میڈیا کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایک شخص اپنے ملک میں بیٹھا ہے اور ان ساری چیزوں کو فیس کر رہا ہے. جواب لے لیتے ہیں ذرا سینیٹر صاحبہ کا نا, وقت کافی مختصر ہے تو میں آگے نہیں جانا چاہوں گا. سینیٹر صاحبہ بالکل کریڈٹ دینا چاہیے کہ اتنی بڑی جو فسانہ وہ بنا لیتے ہیں بات سے, اس کا کریڈٹ ضرور. میں بیسکلی سوال میرا رہ گیا, میں سوال ذرا کروں کہ کیا ہمارا جو مفاد ہے فکشن رائٹنگ کی طرف جائیں, میرا سوال بیسکلی یہ ہے, کامیاب فکشن رائٹر. جی آپ کیا, میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ بیسکلی کہ کیا ہمارا جو قومی مفاد ہے وہ سیاسی مفاد پر مقدم نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل, میں آپ کے ساتھ اس بات پہ ایگری کرتی ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, پاکستان ہوگا تو اس میں سیاست. وہ اس وجہ سے کہ جب میمو گیٹ کا معاملہ تھا تو اس وقت زرداری صاحب پہ خاصا کرٹیسائز کیا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. جی انہوں نے اس معاملے کو صحیح ہینڈل نہیں کیا. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کم از کم جو NRO کا نام تو اب آپ لوگ بالکل نہ لیں, کیونکہ آپ کے لیڈر جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس پہ آ کے یوٹیوب پہ ہر قسم کا NRO کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو انسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, صرف ان کا وہ تو اگر ایک صدر کی آپ نے کہا کسی امریکہ میں کوئی ان کے آرگنائزیشن کے صدر ہیں, لیکن ان کے جو وزیر خزانہ تھے تیمور جھگڑا صاحب, اور ایک اور جو ہمارے جو ان کے فیڈرل کے جو وزیر خزانہ تھے, وہ تو آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ ان کے ساتھ معاہدے نہ کیے جائیں, اور ان کے ساتھ یہ انسٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے جانا صرف اس لیے کہ میری حکومت نہیں ہے. اس سے زیادہ اور پاکستان دشمنی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کی جو ہے معیشت کے ساتھ صرف اس وجہ سے کھیلیں, اس کو اس وجہ سے خراب کریں کیونکہ آپ کی حکومت چلی گئی ہے. بہترین موقع تھا خان صاحب کے ساتھ کہ وہ اپنے 130 یا 132 ارکان کو لے کے اگر وہ بیٹھ جاتے اپوزیشن میں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں تھا بجائے یہ سارا ڈرامہ رچانے کے, تو وہ بہت بہتری ان کے لیے بھی تھی اور ملک کے لیے بھی تھی. لیکن ایک بچکانہ سوچ, ایک غیر سیاسی سوچ, اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنی پارٹی کا بھی جو حال کیا اور پھر پورے ملک کا بھی جو حال کیا, وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ ذرا یہ فرمائیے کہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے پیٹریوٹک ہوتے ہیں, اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں محبت صرف نعروں اور ترانوں کی حد تک محدود ہے. اگست کے مہینے میں تھوڑا بہت ہمارا جذبہ جاگ جاتا ہے یا بس ایسے ہی, لیکن اس سے ہٹ کے ہمارے قول و فعل میں کافی تضاد بھی پایا جاتا ہے. اور اس طرح کے یہ جو انسیڈنٹس ہیں, جیسے امریکہ میں یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ چلیں ٹھیک ہے سیاسی مفاد کچھ بھی ہو, لیکن ظاہر ہے کہ قومی مفاد سب سے مقدم ہونا چاہیے, اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں دنیا میں, کس طریقے سے اس پہ ایک مذاق بن جاتا ہے ہمارا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس حوالے سے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ صرف ایک کسی سیاسی جماعت کی نہیں بات کر رہا, آپ اپنی اور میری بھی بات کر رہا ہوں, سب کی بات کر رہا ہوں ایز اے ہول. جی بالکل, پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ سارا نام, یہ سارے مقام, یہ ساری عزتیں اس ملک کی بدولت ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ کاش شوکت ترین کو سزا مل جاتی, کاش شوکت ترین کو وہ پکڑے جاتے اور جو انہوں نے کیا اس پر ان کو سزا مل جاتی, تو آگے نہ یہ ہوتا. اچھا, تو اب ذرا یہ بتائیں کہ اب تو سزا تو نہیں ملی, تو پھر یہ سلسلہ روکا کیسے جائے, ہم اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کریں, اور یہ ریئلائزیشن کیا کورس میں پڑھائیں جا کے, کیونکہ کورس میں تو حب الوطنی کا کافی درس دیا جاتا ہے, کریں کیا, یہ سوچ کیسے تبدیل کریں, اور کون تبدیل کرے گا یہ؟ اس کے لیے زرداری صاحب نے ایک بہت اچھی سجیشن رکھی تھی, میں سمجھتی ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اس کو فالو کرنا چاہیے. دیٹ از دا چارٹر آف اکانومی کریں اگر پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے, اور اس بات پہ ایک مشاورت کریں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں. اس سے میں سمجھتی ہوں بہتر کوئی اس کا حل نہیں ہو سکتا, سیاسی حل بھی ہوگا اور معاشی حل بھی ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں, میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی الگ سے سکتی جب تک کہ آپ آئین, قانون اور جمہوریت, آپ لوگ تو کسی بات پہ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اقتدار میں آ جائیں. دیٹ از دا اونلی سولوشن. آئین کی آپ پامالی کریں, بنیادی حقوق کی پامالی کریں, آئین جی آپ کی معاشرت پہ بیٹھ جائیں, ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہر پارٹی کا اپنا اپنا معاشی پروگرام ہوتا ہے, ہر پارٹی کا اپنا اپنا سیاسی پروگرام ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی ہمارے درمیان بانڈ ہے وہ ہے آئین. آئین پہ عمل درآمد ہوگا, ساری چیزیں اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کا کوئی فائنل کامنٹ جی اس سارے اس پہ؟
جی میں فائنل یہی دینا چاہتا ہوں کہ شوکت ترین صاحب جو معیشت کو سمجھتے تھے، جن کو پتا تھا کہ ہمارا ملک کس سطح پہ پہنچا ہے، جب وہ دو وزرائے خزانہ کو کہتے ہیں کہ آئیے آپ خط لکھیں کہ یہ معاہدہ نہ ہو پائے، اس کے بعد ان پہ خلاف مقدمہ بھی ہوا، اس کے بعد وہ پتلی گلی سے کیوں نکل گئے؟ شوکت ترین صاحب کو یہ شوکت ترین کا جو نام مقام ہے یہ کس نے دیا تھا؟ اس پاکستان نے۔ تو جو بھی میرے ملک کے خلاف جائے گا وہ میرے لیے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں بھائی جان، یہ ساری سیاستیں، یہ ساری چدراٹیں اس ملک کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ ارشاد بھٹی صاحب، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ اور شعیب شاہین صاحب فار بینگ ود اس۔ اور ظاہر ہے کہ ملک سب سے مقدم ہے جی، ہمیں یہی سوچنا چاہیے، یہی سوچ ہم سب کی ہوگی تو ملک ترقی کی راہ پر جائے گا۔ اگر انڈیویجولی اور ذاتی مفادات کے لیے سوچتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے ہی مسائل کا ہمیں سامنا رہے گا۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، اشفاق ستھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔